الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کے اسلام کے مقدمہ کی تیسری قسط کے ساتھ آپ کا خادم اہل سنت فقیر محمد ذکاء اللہ سعیدی حاضر خدمت ہے۔ تمام دوستوں کو محبت بھرا سلام۔ آج اقبال رحمہ اللہ اور قادیانیت کے حوالے سے میں چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے یہ واضح ہوگا کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ قادیانیت کے بارے میں آپ کے افکار کیا ہیں، اور اس کو بلا تمہید میں آغاز کرتا ہوں، اور چونکہ قلیل وقت میں زیادہ سے زیادہ حوالے آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اقبال رحمہ اللہ نے کا ایک خط ہے جو خطوط اقبال کی جلد درج ہے، اور یہ خط اقبال نے یہ لکھا تھا 1936 کو، 21 جون 1936 کو جواہر لال نہرو کو لکھا تھا، اور اس میں اقبال واضح طور پر لکھتے ہیں۔ خط کے اقتباسات میں اور چیزیں بھی ہیں۔ آخر میں اقبال نے لکھا ہے کہ اس صورتحال کا بنیادی سبب یہ تھا خط لکھنے کا، کہ جو صورتحال پنجاب میں بنی ہوئی ہے اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ کے مضامین کی اشاعت پر احمدیوں نے بڑی خوشیاں منائیں۔ آپ کے متعلق غلط فہمی پھیلانے کا ذمہ دار بھی خاص طور پر احمدی پرست ہے۔ بہرحال میں خوش ہوں کہ سابقہ تاثر غلط تھا۔ مجھے مذہبی بحثوں سے کوئی دلچسپی نہیں، مگر اس جھگڑے میں اس لیے الجھنا پڑا کہ احمدیوں سے خود انہی کے میدان میں دو ہاتھ ہو جائیں۔ یقین کیجئے میں نے اپنا مضمون محض اسلام اور ہندوستان کی بہتری کے لیے لکھا۔ میرا ذہن، یہ الفاظ غور طلب ہیں، اقبال کہتے ہیں میرا ذہن اس بارے میں ہر شبہ سے پاک ہے کہ احمدی اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ احمدی اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں۔ یہ 482 صفحہ ہے خطوط اقبال پر علامہ اقبال نے احمدیوں کو اسلام کا غدار لکھا ہے اور ہندوستان کا بھی غدار لکھا ہے۔ اسی خطوط کے اندر ایک اور اقتباس بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو بڑا فیصلہ کن اور بڑا جاندار اقتباس ہے، تھوڑا طویل ہے، صفحہ نمبر 404 اور 405 پہ، اور یہ خط ہے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا مدیر اسٹیٹس مین کے نام، اور یہ 1935 کو لکھا گیا۔ اس خط میں اب یہاں دیکھیے کہ مرزا قادیانی کے جانے کے بعد دنیا سے جو ہے نا اس کے لعنتوں کا توق لے کر دنیا سے جانے کے بعد علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ نے قادیانیوں کے بارے میں کیا موقف پیش کیا۔ الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہوتا ہے، انجام پر ہوتا ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال کیا لکھتے ہیں اس صفحہ نمبر 404 اور 405 پر قادیانیوں کے بارے میں، مرزائیوں کے بارے میں اقبال کا کیا نظریہ ہے، اور ختم نبوت کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اول یہ کہ اسلام لازمی طور پر ایک مذہبی فرقہ ہے جس کی حدود مکمل طور پر ان کی نشاندہی ہو چکی ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم المرسلین ہونے پر ایمان رکھنا۔ یہ ایمان فی الحقیقت مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مابین صحیح حد فاصل قائم کرتا ہے، اور کسی کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے کہ آیا کوئی فرد واحد یا گروہ فرقہ کا جز ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر برہم سماج والے ذات الہی پر ایمان رکھتے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا ایک پیغمبر سمجھتے ہیں، تاہم ان کو اسلام کا ایک فرقہ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ قادیانیوں کی طرح پیغمبروں کے ذریعے وحی الہی کے تسلسل پر ایمان رکھتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت نبی آخر زمان ایمان نہیں لاتے۔ یہ اقبال کا اقتباس پیش کر رہا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں میرے علم کی حد تک کسی اسلامی فرقے نے ان حدود کو پار کرنے کی جرت نہیں کی۔ ایران میں بہائی فرقہ نے ختم نبوت کے اصول کو علانیہ رد کر دیا، لیکن اس کے ساتھ کھل کر یہ بھی اعتراض کیا کہ یہ ایک نیا فرقہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایک نیا فرقہ ہے اور اصلاحی معنوں میں مسلم نہیں ہے۔ جہاں تک لفظ مسلم کے اصلاحی معنی کا تعلق ہے، ہمارے اعتقاد کے مطابق اسلام اللہ کی طرف سے بصورت وحی نازل ہوا، لیکن اسلام کو وجود بحیثیت معاشرہ
یا ایک قسم پوری کے طرح کے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر وہ اسلام منحصر ہے۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں میری رائے میں قادیانیوں کے سامنے دو ہی راستے کھلے ہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں میری رائے میں قادیانیوں کے سامنے دو ہی راستے کھلے ہیں۔ کون سے؟ یا تو وہ بے جھجک بھائیوں کا راستہ اختیار کر لیں، یعنی اپنے آپ کو کہیں کہ علیحدہ فرقہ ہیں ہم اسلام سے، یا اسلامی عقیدہ میں ختم نبوت کی تعویلات سے گریز کریں، ختم نبوت کی تعویلات نہ کریں۔ یہ اقبال لکھ رہا ہے جس پر قادیانی ہونے کے الزام لگائے جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ قادیانیوں کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو کہہ دے کہ ہم ایک علیحدہ فرقہ ہیں، اسلام سے علیحدہ فرقہ ہے، بھائیوں کی طرح، ایران کے بھائی فرقے کی طرح، یا یہ نہ کہیں کہ ختم نبوت کے اندر کوئی تعویل ہوگی، تعویل سے گریز کریں اور اس عقیدہ اور اس کے لوازم پر ایمان لائیں۔ ان کی شاطرانہ تعویلات کو صرف ان کی اس خواہش نے جنم دیا کہ وہ واضح سیاسی مفادات کی خاطر دار اسلام میں رہنا چاہتے ہیں، سیاسی مفسدات کی خاطر دار اسلام میں رہنا چاہتے ہیں، جیسے کہ تقسیم کے بعد انہوں نے یہ کام کیا اور پھر ختم نبوت کی تحریک چلی۔ آگے سنیے جی اقبال کیا کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 404 اور 5 کا اقتباس پڑھ رہا ہوں، خطوط اقبال اور جلد نمبر 2 ہے۔ آگے اقبال کہتے ہیں دوم یہ کہ ہمیں عالم اسلام کی جانب قادیانیوں کی حکمت عملی رویہ کو فراموش نہ کرنا چاہیے۔ اس تحریک کے بانی عام مسلم قوم کو پھٹے ہوئے دودھ سے تعبیر کیا ہے۔ اس قادیانیوں کے بانی نے مسلمانوں کو پھٹے ہوئے دودھ سے تعبیر کیا ہے، جیسے اکبر کہتا تھا کہ یہ اسلام فرسودہ ہو گیا، پھٹے ہوئے دودھ کی طرح پرانا ہو گیا ہے، اور اس نے مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کے سامنے دربار اکبری بنایا تھا جس میں اصیل کھانے رکھے تھے، اور آپ کو کہا تھا کہ بس، اور دربار محمدی میں پرانے کھانے رکھے تھے کہ یہ اس طرح دربار محمدی پرانا ہے، اسی طرح دین اسلام بھی پرانا فرسودہ ہو گیا پھٹے ہوئے دودھ کی طرح۔ یہی نظریہ قادیانیوں کے بانی کا تھا۔ اقبال کہتے ہیں کہ تحریک بانی عام مسلم قوم کو پھٹے ہوئے دودھ سے تعبیر کیا اور اپنے پیروں کو تازہ دودھ کہہ کر پکارا ہے، وہی اکبر والا نظریہ، اور ان کو اول ذکر کے ساتھ گلنے ملنے سے متنبع کیا ہے۔ مزید برآں بنیادی عقائد سے انحراف اپنے لیے بحیثیت ایک فرقہ کے نیا نام احمدی اختیار کرنا، اسلام کی نماز باجماعت میں عدم شرکت، شادی بیاہ کے معاملے میں مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ وغیرہ، اور سب سے زیادہ اہم ان کا یہ اعلان کہ تمام عالم اسلام کافر ہے۔ یہ سب قادیانیوں کی علیحدگی کا کھلم کھلا اعلان ہے، یہ سب قادیانیوں کی علیحدگی کا کھلم کھلا اعلان ہے، اقبال کہہ رہے ہیں۔ اور دراصل وہ اسلام سے اس سے کہیں زیادہ دور ہیں۔ یہ الفاظ سنیے، اقبال کہتے ہیں دراصل قادیانی اسلام سے اس سے کہیں زیادہ دور ہیں جتنے سکھ ہندو مت سے علیحدہ ہیں۔ سکھ کم از کم ہندوؤں سے شادی کرتے ہیں، اگرچہ وہ ہندو کے مندروں میں پوجا کے لیے نہیں جاتے۔ تو سوم یہ سمجھنے کے لیے خاص ذہانت کی ضرورت نہیں کہ قادیانی مذہبی اور سماجی معاملات میں علیحدگی کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے سیاسی طور پر دار اسلام میں رہنا چاہتے ہیں۔ سرکاری ملازمتوں میں سیاسی مفادات سے قطع نظر جو ان کو دار اسلام میں رہنے سے حاصل ہوتے رہتے ہیں، یہ یعنی اقبال کہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک فیلڈ کے اندر، ہر ایک شعبے کے اندر ہم گھس جائیں اور ہمیں نکالنا مشکل ہو، اور گورنمنٹ کے اہم اداروں کے اندر بھی یہ گھسنا چاہتے ہیں۔ برطانوی حکومت اب یہ کس نے پالا قادیانیوں کو؟ اقبال کہتے ہیں برطانوی حکومت نے گویا اس نئے مذہب کو کسی وقت کام میں لانے کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ یہ برطانوی حکومت نے اس نئے مذہب کو پالا ہے اور رکھ چھوڑا ہے کہ ہم کام میں اس کو لائیں گے۔ اقبال کہتے ہیں کہ قادیانیوں کو برطانوی حکومت نے پالا ہے، مسلمانوں کے خلاف اسلام کے غدار ہیں، ہندوستان کے غدار ہیں، اور ان کو برطانوی حکومت نے پالا ہے، اور ان کا یہ اس طرح دور ہیں جس طرح سکھ مذہب والے ہندو مذہب سے دور ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ کم از کم سکھ مذہب والے ہندو عورتوں سے شادی تو کر لیتے ہیں، اور یہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے علیحدہ سے فرقہ بنا رکھا ہے۔ یہ ہے اقبال کا دوسرا اقتباس جو قادیانیوں کے خلاف علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، لکھا ہے۔ اور پھر اس پر میں ایک اور اقتباس بھی پیش کر دوں، مکاتیب کے اندر ہے۔ ایک اقبال کے دوست نے ایک کتاب لکھی تھی رد قادیانیت کے اوپر، اور اس کتاب کے بارے میں اقبال کہتے ہیں صفحہ نمبر 313 پر، صفحہ نمبر 313 مکاتیب اقبال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 313،
یہ 1936 کو 6 جون 1936 کو پروفیسر الیاس برنی کے نام لکھا گیا۔ اس میں لکھتے ہیں کہ آپ کا حوالہ نامہ ملا، کتاب قادیانی مذہب اس سے بہت پہلے موصول ہو گئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب بے شمار لوگوں کے لیے چراغ ہدایت کا کام دے گی۔ جو لوگ قادیانی مذہب مزید لکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو یہ ضخیم کتاب ایک نعمت غیر مترقبہ ہے، جس سے ان کی محنت اور زحمت بہت کم ہو گئی۔ یعنی اقبال یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ قادیانیت کے رد کے اوپر بڑی عظیم کتاب ہے۔ اب کتاب لکھنے والے کو اقبال کہہ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت اور لاجواب کتاب ہے جی، اور اس کتاب کے بارے میں آگے ایک اور اقتباس بھی میں ناظرین کے دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو 476 صفحہ پر ہے۔ اس میں بھی یہ 474 صفحہ پر پھر پروفیسر الیاس برنی کو، جنہوں نے قادیانیت کے رد میں یہ کتاب لکھی تھی، قادیانی مذہب، بڑی مشہور کتاب ہوئی۔ اب اقبال اس کتاب کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 474 اور 475 پر اقبال کے اپنی تحریر کا اقتباس بھی، عکس بھی ہے، اور پھر آگے 476 یہ الفاظ سننے والے ہیں۔ رد قادیانیت پر بڑی مشہور کتاب ہے یہ قادیانی مذہب۔ اس کا ٹرانسلیشن بھی مختلف زبانوں کے اندر ہوا ہے۔ اب یہ پروفیسر الیاس برنی کو اقبال اگلے خط میں کیا کہتے ہیں، یہ 1 سال بعد لکھا گیا، 27 مئی 1937 کو۔ کہتے ہیں جناب پروفیسر صاحب السلام علیکم، آپ کی کتاب قادیانی مذہب کی نئی ایڈیشن جو آپ نے باکمال عنایت ارسال فرمائی ہے مجھے مل گئی ہے، جس کے لیے بے انتہا شکر گزار ہوں۔ میں نے سید نذیر نیازی ایڈیٹر طلوع اسلام سے سنا ہے کہ یہ کتاب بہت مقبول ہو رہی ہے۔ آپ کی محنت قابل داد ہے کہ اس سے عامت المسلمین کو بے انتہا فائدہ پہنچا ہے اور آئندہ پہنچتا رہے گا۔ اب ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے، خواہش اقبال کی دیکھیے، اب ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے جو کہ آپ کے ذاتی افکار کا نتیجہ ہو۔ آپ کے قلم سے مسلمان ایسی توقع رکھنے کا حق رکھتے ہیں۔ قادیانی تحریک، یا یوں کہیے کہ بانی تحریک کا دعویٰ مسئلہ بروز پر مبنی ہے۔ مسئلہ مذکورہ کی تحقیق تاریخی لحاظ سے از بس ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ مسئلہ بروز کی بھی نفی کی جائے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ مسئلہ عجمی مسلمانوں کی ایجاد ہے اور اصل اس کی آرین ہے۔ نبوت کا سامی تخیل اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ نبوت کا تخیل بروز شروع سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، یہ اقبال لکھ رہے ہیں۔ اور آخری الفاظ اس خط کے سنیے گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے اور اس کے بعد یہ تحقیق ہوگی، تو اقبال آگے کہتے ہیں میری رائے ناقص میں اس مسئلہ کی تاریخی تحقیق قادیانیت کا خاتمہ کرنے کے لیے کافی ہوگی، قادیانیت کا خاتمہ کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ یہ وہ اقبال جو لکھ رہے ہیں جو قادیانیت کا خاتمہ چاہتے ہیں، کہتے ہیں خاتمہ کرنے کے لیے یہ کتاب اور اس کتاب پر مسئلہ بروز کی جو تحقیق ہوگی اس سے قادیانیت کا مکمل صفایہ ہو جائے گا، خاتمہ ہو جائے گا۔ جو ہستی یہ چاہتی ہو کہ قادیانیت کا وجود ہی نہ رہے دنیا کے اندر، یہ بروز وغیرہ اور اس کا کوئی وجود نہ رہے، اس کے اوپر الزام لگا دینا۔ اقبال اور قادیانیت یہ کتاب میرے سامنے ہے۔ اس میں اقبال نے ایک نظم کا ذکر ہے جو 1902 میں جب مرزا کئی دعوے کر چکا تھا، دعوی نبوت بھی اس کا ہو چکا تھا، مہدیت کا دعویٰ بھی ہو چکا تھا، بہت سارے دعوے کر چکا تھا، اور 1900 کے اندر تاجدار گولڑا سیدہ پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ اس کو غائبانہ شکست دے چکے تھے۔ غائبانہ اس لیے کہ آپ کے سامنے بادشاہی مسجد میں مناظرے میں نہیں اترا تھا اور شکست دے چکے تھے، شکست فاش اس کو ہو چکی تھی۔ علامہ اقبال نے ایک جو جلسہ کے اندر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے ایک طویل نظم پڑھی، تو چونکہ انجمن حمایت اسلام کے تحت جلسے ہوا کرتے تھے، تو جس میں اقبال اپنے سالانہ اجلاس کے اندر اپنا کلام پیش کرتے تھے، نقطہ نظر، وہ طویل ایک نظم تھی قادیانیت کے رد میں۔ تو یہ اقبال اور قادیانیت اس کے اوپر تحقیقی یہ کتاب ہے، بہت ساری چیزیں اس میں آشکار ہے، میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ اس کے صفحہ نمبر 27 پر ہے کہ اس رسالے کی اشاعت، اقبال نے اس پر رسالہ جو لکھا، اس رسالے کی اشاعت کے بعد وہ لوگ جو ان کو محدث یا جزوی نبی مانتے تھے اور زمرہ اولیاء میں شمار کرتے تھے، ذلی بروزی رنگ میں حقیقی نبی ماننے لگے۔ 23 فروری 1902 کو علامہ اقبال نے انجمن تماد، وہ جو رسالہ لکھا تھا اس نے قادیانی نے، اس رسالے کی بات کرتے کہ اس پر اقبال نے اپنی نظم میں اس کا رد کیا، اور انجمن جماعت اسلام کے ہزاروں کے مجمع کے اندر، اور کہتے کہ یہ نظم اجلاس کی رویداد کے صفحہ نمبر 32 پر بعنوان اسلامیہ کالج کا خطاب
پنجاب کے مسلمانوں کو شائع ہوئی، جس کے دیگر اشعار میں سے ایک شعر یہ ہے، اب یہ شعر سنیے۔ اے کہ بعد از تو نبوت شد بہر مفہوم شرک، یعنی کہ اس میں اقبال نے یہ لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اے کہ بعد از تو نبوت شد بہر مفہوم شرک، بزم را روشن ز نور شمع عرفاں کردائی۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں ہر مفہوم ذلی، بروزی، امتی، اکسی وغیرہ میں مطلق نبوت کو ختم نبوت مانا ہے کہ بس ختم نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے، اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی بھی دعویٰ کرنا شرک فی النبوت قرار دیا گیا ہے۔ اقبال نے اس کے اندر شرک فی النبوت قرار دی ہے۔ چنانچہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ، پھر یہ اعتراض کیا جاتا ہے جی کشمیر کمیٹی، اب کشمیر کمیٹی کے حوالے سے بھی میں یہ بات عرض کروں، صفحہ نمبر 118 پر اسی کے درج ہے کہ اقبال اور قادیانیت، اس کے صفحہ نمبر 118 پہ درج ہے کہ اقبال نے کشمیر کمیٹی کیوں چھوڑی اور کشمیر کمیٹی سے استعفیٰ کیوں دیا۔ لکھتے ہیں کہ مرزا محمود کی سازشوں کشمیر اور پنجاب میں سرگرم قادیانیت نواز عناصر کی چالوں کی وجہ سے 20 جون 1933 کو علامہ اقبال نے مجبوراً کشمیر کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی الفضل قادیان اور پنجاب کے قادیانیت نواز پریس نے شور مچا دیا کہ علامہ اقبال کو آخر کار استعفیٰ دینا ہی پڑا تھا۔ کشمیر کمیٹی کی صدارت ان کے بس کا روکنا تھا۔ جو کام مرزا محمود نے کیے وہ اپنی بے بدعتی کے باعث ایسے کام کیسے انجام دے سکتے تھے۔ کشمیر کمیٹی کی صدارت کے دوران علامہ اقبال کو قادیانیوں کے مذہبی معتقدات اور سیاسی کردار کو سمجھنے کا موقع ملا، وہ کھل کر ان کے مخالف ہو چکے تھے۔ یعنی علامہ اقبال کشمیر کمیٹی کے جب رکن رہے تو اس وقت دیکھا کہ قادیانی کس قدر جناب اسلام کے غدار ہیں، اور اب کھل کے اقبال جب ان کے مخالف ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، اور اقبال کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو قادیانی تھے یہ تو مرزائی تھے، اصل میں قادیانیوں نے یہ چال کی تھی، اور علامہ اقبال کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ قادیانی تھے، یہ جی مرزائی تھے، اس طرح کے۔ لیکن میں یہ عرض کروں کہ سیرت المہدی کتاب جو اس کے مرزے کے بیٹے نے لکھی تھی، مرزا قادیانی کے بیٹے نے، مرزا بشیر نے، اس نے اس کے اندر اپنے 313 بندوں کا ذکر کیا تھا کہ جس طرح معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 بدری خلفاء تھے، بدری شہداء تھے، بدری جانثار تھے، اسی طرح مرزا قادیانی کے 313 جی خلفاء، اس کا ذکر کیا۔ اس میں اقبال کے والد کا ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی اقبال کے خاندان کس کا، اقبال کے والد کا کیوں نہیں ذکر کیا، اس نے کہا جی کہ ان کو ہم نے نکال دیا تھا اس سے کہ یہ جی قادیانیت کے دشمن ہو گئے تھے۔ چنانچہ یہ اس کا ذکر خود انہوں نے کیا ہے سیرت المہدی جلد سوم صفحہ نمبر 250 تا 248 تا 250، اور اس کا مصنف جو ہے نا مرزا بشیر احمد ایم اے، جو اس کا بیٹا تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا، اس نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جی اس اقتباس کے اندر طویل اقتباس ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ علامہ اقبال اور نے اپنے والد کو قائل کیا، اور اقبال نے قادیانیت کی مخالفت کی، پھر باپ نے بھی مخالفت کی۔ اس وجہ سے شروع کے اندر جس وقت مرزے نے کوئی دعوے نہیں کیے تھے، اس وقت سیال کوٹ کے اندر تو شیخ نور محمد بھی درس میں شامل ہوتے تھے اور مخالفت نہیں کرتے تھے، لیکن بعد میں جو ہے نا اقبال نے اپنے والد کو قائل کیا اور بتایا کہ جی یعنی کہ مرزا کی یہ عادات ہیں، یہ اس کے اقوال ہیں، اور یہ اس کے معتقدات ہیں فاسدہ، تو اقبال نے اپنے والد کو قائل کیا، چنانچہ والد بھی چھوڑ گئے۔ اور لکھتا ہے کہ جب حضرت مسیح موعود مرزا قادیانی 1891 یا 1892 میں سیال کوٹ تشریف لے گئے تھے، اور وہاں آپ نے ایک تقریر فرمائی تھی جس میں کثرت کے ساتھ لوگ شامل ہوئے تھے اور ارد گرد کے مکانوں کی چھتوں پر ہجوم ہو گیا تھا، تو اس وقت اقبال بھی وہاں موجود تھے، چھوٹی عمر تھی، اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو شمع پر کس طرح پروانے گر رہے ہیں۔ نیز خاکسار عرض کرتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال بعد میں سلسلہ سے نہ صرف منحرف ہو گئے تھے بلکہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں شدید طور پر مخالف رہے، اور ملک کے نو تعلیم یافتہ طبقہ میں احمدیت کے خلاف جو زہر پھیلا ہوا ہے، اس کی بڑی وجہ ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مخالفانہ پروپیگنڈا ہے۔ یہ مرزا بشیر لکھ رہا ہے جو مرزا قادیانی کا بیٹا ہے
کہتا ہے کہ اقبال نے سب سے زیادہ جو پراپیگنڈا کیا ہمارے خلاف، ہمیں سب سے زیادہ نوجوان نسل کو جو نقصان ہوا، جو نوجوان نسل قادیانیت سے تائب ہوئی اور اسلام کی طرف گئی، ہماری مخالف ہوئی، اس کا سب سے بڑا ذمہ دار ڈاکٹر سر محمد اقبال ہے۔ سیرت المہدی صفحہ نمبر 248 تا 250 یہ لکھ رہا ہے، اس کا بیٹا مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا، اور اس نے واضح طور پر لکھا ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز میں عرض کروں کہ ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ سب سے پہلے علامہ اقبال کے والد یہ پہلے اس وقت جو 1872 کی بات کی جا رہی، 1892 کی بات ہو رہی ہے، یہ جو 19ویں عیسوی کی بات ہو رہی ہے، اس وقت یہ کیسے قائل ہو گئے کہ سیالکوٹ جلسہ میں وہ گیا اور لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے اور اس کی باتیں سن رہے تھے؟ تو یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر ابھی اس نے کتب تو اس نے بہت ساری لکھی تھی، لیکن اس دور کے اندر یہ اپنی تحریروں کے اندر تصوف کا اور روحانیت کا پہلو لے کر آتا تھا۔ جیسے اس کی کتاب روحانی خزائن دیکھے کتنی جلدوں کے اندر کیا کیا معاملات ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ روحانیت کے موضوعات کے اوپر بھی لکھ رہا تھا۔ تو اس وقت جو متصوف لوگ تھے وہ اس کی کتابیں پڑھتے تھے۔ چنانچہ شیخ نور محمد رحمہ اللہ یہ بھی چونکہ صوفی بزرگ تھے، تو یہ بھی اس کے جو ہے نا اس وقت جب اس نے دعویٰ نہیں کیے تھے تو اس وقت سنتے تھے اس کو بہت سارے لوگ۔ اب میں یہاں یہ شورش کاشمیری کی کتاب ہے تحریک ختم نبوت، اب اس سے اندازہ کریں اس اقتباس سے کہ کون کون سے لوگ پہلے مرزا کے قائل ہو گئے تھے جب اس نے نبوت، نہ مہدیت کا دعویٰ، نہ اس نے عیسائیت کا، عیسیٰ ہونے کا، یسوع مسیح ہونے کا، اور نہ ذلی بروزی ہونے کا ابھی تک دعویٰ نہیں کیا تھا۔ تو اس وقت تک کتنے لوگ قائل ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں تحریک ختم نبوت شورش کاشمیری کی اس صفحہ نمبر 49 پر لکھا ہے، یہ اقتباس سنیے گا۔ کہ سید راز مسعود نے اپنے والد کے جو خطوط جمع کیے ان میں 256 صفحہ پر ایک خط ہے جس میں سید لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کی تصانیف اس قسم کی ہیں جیسا ان کا الہام، یعنی نہ دین کے کام کی نہ دنیا کے کام کی۔ بزرگان طریقت بھی اس فتنہ سے آگاہ نہ تھے، یعنی شروع میں بزرگان طریقت بھی اس فتنہ سے آگاہ نہ تھے۔ مثلا ریاست بہاولپور میں چاچڑا کے مشہور بزرگ اور صوفی شاعر خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ نے مرزا صاحب کے متعلق اسے زن قائم رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص حمایت دین میں کمر بستہ ہے۔ علماء تمام مذاہب باطلہ کو چھوڑ کر اس نیک آدمی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں، حالانکہ وہ اہل سنت و جماعت ہے اور صراط مستقیم پر ہے، ملاحدہ ہو اشارات فریدی۔ لیکن خواجہ صاحب کے پاس جو ہی مرزا صاحب کی نئی کتابیں پہنچی جن میں ان کے ملہمانہ عقائد اور ذلی و بروزی نبوت کی رام کہانی کے علاوہ مسیح موعود ہونے کے دعویٰ کا اندراج تھا، تو خواجہ صاحب نے مرزا صاحب سے بیداری کا اظہار کیا اور علماء کی تائید کی، اور مرزا صاحب نے اپنی کتاب انجام آتھم مطبوعہ 1897 عیسوی میں حضرت خواجہ صاحب کو اپنے مکذبین مکفرین کی فہرست میں شامل ہیں۔ اس کا سادہ دل سامعین پر بڑا اثر ہوتا، عوام میں گمراہی کے پھیلاؤ کا اندیشہ بڑھا، تو مولانا غلام محمد شیخ جامعہ بہاولپور جو سیدنا پیر میر شاہ رحمہ اللہ کے مریدین میں سے تھے کی تحریک پر ملک کے علماء مشائخ کا بہت بڑا اجتماع خواجہ صاحب کے مزار پر منعقد ہوا۔ اس اجتماع میں نہ صرف قادیانیت پر ضرب لگائی گئی بلکہ مرزا صاحب کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ مرزا صاحب اور ان کے حواریوں کو یقین ہو گیا کہ علماء انہیں چاروں شانے چت کر رہے ہیں، تو انہوں نے بعد مشہور مشائخ کے نام سے اپنی تائید میں بیانات وضع کیے جن میں مشائخ کا نام لکھا، کچھ اہل حدیث علماء کے نام لکھ دیے۔ اسی طرح سیدنا پیر میر شاہ رحمہ اللہ کے طرف بھی ایک خانہ ساز جملہ منسوب کیا کہ آپ نے مرزا صاحب کے ایک مریض سے کہا کہ انہیں قادیان کی طرف سے عشق الہی کی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ سیدنا پیر میر شاہ رحمہ اللہ نے اپنے حجرے میں آنکھیں بند کیے، بحالت بیداری دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قادہ کی حالت میں جلوس فرمائے ہیں۔ حضور سے 4 بارش کے فاصلے پر پیر صاحب بادب بیٹھے ہیں، لیکن مرزا غلام احمد اس جگہ سے دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ کیے بیٹھا ہے۔ حضرت پیر صاحب کی بلا نے سیف چشتیائی میں دجال کی صورت سے متعلق اپنے بچپن کا ایک خواب لکھا ہے، وہ مرزا صاحب سے ہو بہو مشابہت رکھتا تھا۔ مرزا صاحب نے اپنے مسیح موعود ہونے سے متعلق علماء مشائخ کو خطوط بھیجے، تو حضرت کی بلا پیر صاحب رحمہ اللہ نے اردو میں شمس الہدایت فی اثبات حیات المسیح لکھ کر مرزا صاحب کا طلسم پاش کیا۔ اس میں کتاب و سنت سے واضح فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور وہ قیامت کے قریب زمین پر تشریف لائیں گے۔ مرزا صاحب کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ وہ وفات پا گئے اور مسیح موعود ہیں۔ تو اس کتاب سے قادیان میں تہلکہ مچ گیا اور تمام ملک کے حلقہ علماء میں ان کے دعوی مسیحیت کی دھجیاں اڑ گئیں۔ اب یہ اقتباس پیش کرنے کا مقصد یہ تھا تحریک ختم نبوت شورش کاشمیری کی کتاب کا
کہ اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ شروع میں بڑے بڑے بزرگوں کی طرف انہوں نے منسوب کر دیا کہ یہ جی ہمارے قائل ہو گئے ہیں، مرزے کے حمایتی، مرزے کے جتنے مریدین تھے اس کے نام نہاد کلمہ پڑھنے والی اس کی امت کاذبہ۔ اسی طرح انہوں نے اقبال کے اوپر بھی دھبا لگا دیا۔ جب پیر میرے شاہ رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے دھبا لگا دیا، جب خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ کے بارے میں، اتنے بڑے صوفی بزرگ کے بارے میں دھبا لگا دیا، تو وہاں اقبال کی کیا حیثیت رہتی ہے کہ ان پہ دھبا نہ لگایا جائے؟ لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی اپنی تعلیمات کیا ہیں۔ چنانچہ اقتباس پہ اقتباس میں نے پیش کر دیے کہ علامہ اقبال قادیانیت کا خاتمہ چاہتے ہیں، اسلام اور ہندوستان کا غدار کہہ رہے ہیں قادیانیوں کو۔ انشاءاللہ تعالی اگلی قسط کے اندر مزید علامہ اقبال کی خدمات اسلام کے اوپر اقتباسات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے سلو اینڈ اسٹیڈلی ونڈ دا ریس کے اصول کے تحت انشاءاللہ تعالی آپ کو آگے چل کر کلام اقبال سے بھی مستفید کریں گے، اور اقبال رحمہ اللہ کے کلام پر جو اعتراضات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ بس